اور ڈرون کے ذریعے پاکستان کے اندر وائرس اور بیکٹیریا بھیجتا ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستانی بچوں کی ایک بڑی تعداد متاثر اور بیمار ہو جاتی ہے۔ اس افسوسناک صورتحال کو دیکھ کر میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں اور ان سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے بارش بھیجتے ہیں اور تمام وائرس غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر میں کسی منزل کی طرف بڑھتا ہوں اور راستے میں مجھے ایک ایسا علاقہ نظر آتا ہے جو ایک چراگاہ کی طرح ہے۔ پاکستان کی مدد کرنے والے سرخ جھنڈے والے ملک کے سربراہ مملکت بھی وہاں موجود ہیں۔ وہ لوگوں کے درمیان بیٹھے ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر وہ مجھے پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں تم قاسم ہو، ہے نا؟ میں نے تمہارے خوابوں کے بارے میں سنا ہے اور وہ سچ بھی ہو گئے ہیں۔ ان سے سلام دعا کرنے کے بعد میں کسی جگہ کی تلاش میں جاتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس جگہ کو تلاش طور پر کمزور کرنے کے لیے اندرونی حملہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر سرحدوں سے حملہ کرتے ہیں۔ وہ پاکستانی فوج کے کھانے میں کسی قسم کا وائرس یا کیمیکل ملا دیتے ہیں اور وہ کھانا کھانے کے بعد فوج مفلوج ہو جاتی ہے اور وہ حرکت نہیں کر پاتے۔ پھر دشمن کہتے ہیں کہ اب ہم پاکستان پر حملہ کریں گے۔ بھارت مشرقی سرحدوں پر پاکستان پر ایک بڑا جارحانہ حملہ کرتا ہے اور پاکستانی فوج اس حملے کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہتی۔ پھر پاکستان کے لوگ ہتھیار اور گولہ بارود اٹھا لیتے ہیں اور بھارت سے لڑتے ہیں۔ میں بھی بھارتی فوج سے لڑنے کے لیے سرحد کی طرف بڑھتا ہوں۔ مجھے ایک بڑی مشین گن ملتی ہے اور میں دشمن پر فائرنگ شروع کر دیتا ہوں۔ میرے ساتھ دوسرے سپاہی بھی ہیں۔ جب پاکستانی فوج اور عوام مل کر لڑتے ہیں تو بھارتی فوج وہیں رک جاتی ہے۔ اس دوران میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں واپس جا کر اپنی عوام کو محفوظ جگہ پر منتقل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم بھارتی فوج کو زیادہ دیر تک نہیں روک سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں بھارتی فوج سے لڑنے کے لیے ہیں اور ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم واپس نہیں جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم شہر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف قاسم کے خوابوں پر یقین رکھتے اور اس کے مطابق منصوبہ بندی کرتے تو حالات مختلف ہو سکتے تھے۔ اور اس تمام افراتفری کے دوران لاہور کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر میں ایک ایسی جگہ جاتا ہوں جو ایک عمارت کا زیر زمین تہ خانہ ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی جگہ کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ اس موقع پر سرخ رنگ کے جھنڈے والا ایک ملک بھارت کو سخت وارننگ دیتا ہے کہ اپنی فوج کو وہیں روک دو ورنہ ہم تمہیں تباہ کر دیں گے۔ پھر یہ ملک پاکستان کی مدد اور تعاون کرتا ہے۔ وہ پاکستانی فوج کے علاج کے لیے اپنے ڈاکٹر بھی بھیجتے ہیں۔ ان کے سربراہ مملکت بھی اخلاقی حمایت ظاہر کرنے کے لیے خود پاکستان کا دورہ کرتے ہیں۔ پاکستان کی مدد کرتے ہوئے انہیں کچھ نقصانات بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کے